بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی نقی مہدی۔ آج کی ہماری کو ہوسٹ ہے سیدہ زینب کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کا ہمارا خصوصی ٹاپک ہے دوست۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے شاعر اہل بیت، مذہبی اسکالر، میڈیا اینکر پرسن ذاکرہ ڈاکٹر سوید عسکری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کے روزے کیسے گزر رہے؟ بہت اچھے، اللہ کا شکر ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ائمہ معصومین نے فرمایا انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں اچھے دوست کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ دونوں میزبانوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ان کے ذریعے سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے آج 28ویں روزے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جس طریقے سے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہمارا یہ پورا ماہ رمضان مبارک گزرا ہے، بس اب 1 یا 2 دن کی بات اور رہ گئی ہے اور اس کے بعد ہم عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی العظیم رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر ایک نعمت ہے عید الفطر کی خوشیاں، خداوند عالم کی طرف سے ایک انعام ہے۔ آج آپ نے دوست کے حوالے سے بات کی، میں چاہتی ہوں کہ اس دوستی کا ذکر کرتے ہوئے میں ایک بھائی کا بھی تذکرہ کروں جو کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی باب الحوائج قمر بنو ہاشم حضرت عباس علمدار۔ یہ میرے ہی کلام کے چند اشعار ہیں کہ شان عباس میرے لب سے بیاں ہوتی ہے، شان عباس میرے لب سے بیاں ہوتی ہے، قوت ثانی حیدر جو عیاں ہوتی ہے، پانی پیتے رہے وہ سارے یزیدی بن میں، آل احمد کے لیے پیاس جواں ہوتی ہے، جب کٹے بازوئے عباس لبے دریا پہ، جب کٹے بازوئے عباس لبے دریا پہ، دشمنی آل محمد سے عیاں ہوتی ہے، اور مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار بڑھے، مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار بڑھے، غازی عباس کی ہیبت یوں عیاں ہوتی ہے، اور جب مجھے بالی سکینہ کا خیال آتا ہے، جب مجھے بالی سکینہ کا خیال آتا ہے، شدت پیاس میرے ورد زباں رہتی ہے، اور کیسی پاکیزہ نشانی ہے ابو الفضل کی یہ، کیسی پاکیزہ نشانی ہے ابو الفضل کی یہ، جو ازا خانہ سرور سے عیاں ہوتی ہے، ذکر عباس میرے ورد زباں رہتا ہے، الفت حضرت عباس بیاں ہوتی ہے، سایہ چادر زینب جو عطا ہو جائے، آس یوں سروت دلگیر بیاں ہوتی ہے، شان عباس میرے لب سے بیاں ہوتی ہے، قوت ثانی حیدر جو عیاں ہوتی ہے۔ یہ دوستی ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور یقیناً آج کے اس دور میں اس زمانے میں ہمیں اس موضوع کو ضرور زیر بحث لانا چاہیے، اس لیے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے رشتے ہوا کرتے ہیں جس میں ماں والدین کا رشتہ ہوا کرتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوا کرتا ہے، عزیز و اقارب کا رشتہ ہوا کرتا ہے، خالہ ماموں چچا پھوپھی کے رشتے ہوا کرتے ہیں، لیکن زندگی کے ان تمام رشتوں میں اور ایک دوست کے رشتے میں کچھ فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنے دوست پر پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا اعتماد کرتا ہے، پورا اعتبار کرتا ہے، اور بہت ساری مرتبہ وہ بات جو کہ ہمارے والدین کو نہیں معلوم ہوتی، ہمارے بہن بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتی، ہمارے اہل خانہ کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن وہ انسان اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتا ہے، ان کو بتا دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو دوستی کا رشتہ ہوا کرتا ہے، یہ ایک عجیب رشتہ ہوا کرتا ہے، یہ ایک انوکھا رشتہ ہوا کرتا ہے، اور اس دوستی کے رشتے کا بہت مان ہوا کرتا ہے، اس رشتے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جو صاحبان دل ہوا کرتے ہیں وہ دوستوں پر اپنی جان بھی لٹا دیا کرتے ہیں، مگر دوستی کے رشتے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے سرزمین عرب پر دوستی کی بہت زیادہ اہمیت اور عظمت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دوست کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بتایا، کہا کہ دیکھو دوست جو دنیا میں بہت سارے رشتے ہوا کرتے ہیں، ان تمام رشتوں سے اور دوستی کا رشتہ ایک علیحدہ رشتہ ہوا کرتا ہے، اور اس رشتے کی الگ الگ ضروریات ہوا کرتی ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو لوگ اپنے دوست کے پیچھے ان کی برائی کو بیان کریں تو کیا وہ پھر بھی دوست ہیں؟ دیکھیں سوال آپ کا بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس وقت فی زمانہ یہی ہو رہا ہے، ہم ہر ایک سے ہنس کے ملتے ہیں، خوش دلی سے ملتے ہیں، خوش مزاجی کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے کنارہ کش ہو جایا کرتے ہیں۔ نہیں، ملتے تو ویسے ہی ہیں، سامنے ویسے ہی ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی پیٹھ ہوتی ہے ہم پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں تو پھر آپ سے اس کا دوستی کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ جس طرح سے غیبت اور
تہمت میں کسی نے فرق پوچھا کہ غیبت اور تہمت میں فرق کیا ہوا کرتا ہے. کیا ہم کسی کی کوئی بات اگر اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں جو ہم اس کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو وہ تو تہمت ہوا کرتی ہے، یعنی جو چیز اس کے اندر نہیں بھی پائی جاتی تم اس کو بیان کرو. لیکن غیبت وہ ہوا کرتی ہے کہ جو تم اس کی برائیاں تم چاہو تو اس کو بہترین کر سکتے ہو، اس کی اصلاح کر سکتے ہو، اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہو. اور دوست ہوتا بھی وہی ہے جو اپنے دوست کی اصلاح کرنا چاہے، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالے، اس کی برائیوں کو بہترین طور سے صحیح کرنا چاہے، نہ یہ کہ اس کی برائیوں کو پیٹھ پیچھے دوسروں سے بیان کرے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، دوستوں کو کتنا وقت دینا چاہیے؟ دیکھیے کتنا خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ کتنا وقت دینا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. جو ہمارے پاس وقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہمیں ہر چیز کو وقت دینا چاہیے. یعنی اپنے کھانے کو دینا چاہیے وقت، اپنے پینے کو وقت دینا چاہیے، اپنے والدین کو وقت دینا چاہیے، اپنی عبادت کو وقت دینا چاہیے، اپنی تعلیم کو وقت دینا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے ایجوکیشن کو ٹائم دینا چاہیے. اس کے بعد اپنے دوستوں کو بھی وقت دینا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ ابھی آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے. اتنی کم عمری میں آپ جو دوست بناتے ہیں تو اس دوستی کا وہ معیار نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا دوست ایسا ہوگا کہ جو آپ کے ساتھ زندگی گزارے گا اور زندگی کی منزلوں کو طے کرے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ وقت دیجئے، لیکن زیادہ وقت اپنی تعلیم کو دیجئے، کیونکہ یہ وقت ہے آپ کو اپنی زندگی بنانے کا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ہمیں کس طرح کے دوست بنانے چاہیے؟ دیکھیں فارمولہ بہت آسان ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اپنے ویسے دوست، آپ چھوٹے ہیں آپ اپنے عمر کے لحاظ کے دوست بنائیں گے، میں بڑی ہوں میں اپنی عمر کے لحاظ سے دوست بناؤں گی. لیکن فارمولہ سب کے لیے ایک رہے گا. ہمیں دوست وہ بنانا چاہیے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے، اللہ الہی کاموں سے نزدیک کر دے. اگر کوئی ہمیں الہی کاموں سے دور کرتا ہے، یعنی اگر آپ کا دوست کہے کہ چلو بھائی نماز نہیں پڑھتے آج ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ کا کوئی دوست یہ کہے کہ پورے دن کی بھوک پیاس کا کیا فائدہ، چلو روزہ نہیں رکھتے، گھر والوں کو کیا پتہ چلے گا، ان سے کہہ دیں کہ ہم روزہ دار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا دوست سچا دوست ہرگز نہیں ہے. یعنی نشانی آپ کے پاس موجود ہے. جو دوست آپ کو اللہ کے کاموں سے دور کر دے وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی زندگی میں ہوں گے آپ کے جو آپ کو اللہ سے نزدیک کر دیں. ان کے کام ایسے ہوں گے کہ جن کاموں کے ذریعے آپ الہی کاموں کے نزدیک ہو سکے، تو در حقیقت وہ آپ کی زندگی میں چاہے دوست نہ بھی شمار ہوں لیکن انہیں آپ کا دوست ہی کہا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، دوست پر کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے؟ دوست پر کس حد تک بھروسہ کرنا چاہیے، یہ سوال تو واقعی بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ اپنے دوست پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنے دوست پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، میں اپنے دوست پہ کتنا بھروسہ کرتی ہوں. بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک حد تک بھروسہ کیجئے، مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیجئے، اور اس کے بعد دوستوں پر ایک حد تک بھروسہ کیجئے. اور اگر آپ کا دوست مسلسل امتحان دیتے ہوئے آپ کی نظر میں اتنا بہترین اپنے آپ کو پرفیکٹ ثابت کر دیتا ہے کہ ہر حال میں وہ آپ کا بہترین چاہتا ہے، ہر حال میں وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، تو آپ اس کے اوپر اعتبار کیجئے، بھروسہ کیجئے، ضرور کیجئے. لیکن اصل بھروسے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، برے دوستوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے برے دوستوں کی صحبت تو آپ کی دنیا بھی بگاڑ دیتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بگاڑ دیتی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں کو پہچاننا چاہیے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون آپ کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے، کون آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، کون آپ کو گھر والوں سے نزدیک کرتا ہے، کون آپ کو گھر والوں سے دور کرتا ہے. بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہاری ماں غلط ہے، تمہارا باپ برا ہے، تمہاری بہن بری ہے، تمہارے بھائی برے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے، جو آپ کو آپ کے اپنے گھر والوں سے دور کرتا ہے. تو دوستی کا معیار یہی ہے،
دوستی کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی دوست ہو وہ آپ کو دیگر تمام افراد خانہ سے محبت اور ہمدردی کے راستے پر لے جائے، اللہ سے قریب لے جائے، نہ یہ کہ ان سے دور لے جائے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ہم والدین کو بھی دوست بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے والدین کو دوست، بلکہ والدین سے دوستی تو بہترین دوستی ہے، اس لیے کہ جو باہر دوست ہوں گے وہ آپ کی ہی عمروں کے ہوں گے نا، اور جو آپ کی عمروں کے ہوں گے وہ آپ کی عمر کے مطابق آپ کو مشورہ دیں گے، لیکن والدین جو آپ کو مشورہ دیں گے وہ بہترین مشورہ دیں گے، ان کے پاس ان کا علم ہوگا، ان کی عمر ہوگی، ان کا تجربہ ہوگا، پھر سب سے بڑھ کر وہ محبت ہوگی، جو محبت آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی، جو والدین آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب جب اتنی ساری چیزوں کی موجودگی میں آپ کے والدین آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں، آپ دوست بن کر ان سے اپنی کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، تو وہ جو مشورہ ہوگا وہ بہترین مشورہ ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی والدین سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں، دوست احباب جو باہر والے ہیں وہ سب سے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن باہر والے جو ہیں وہ اپنے مفادات بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنے والدین جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا ہے۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چند اشعار کلام پیش کر دیں۔ میں یہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے ایک کلام اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میری پہچان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، یہ میری پہچان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، بولتا قرآن ہے حضرت ابو طالب کا گھر، جن کے آنگن میں محمد مصطفیٰ کھیلا کریں، ایک ایسی شان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور فاطمہ بنت اسد بھی شامل خدمت رہیں، کیا چچی کا مان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، سبحان اللہ۔ اور دعوت ذی عشر کی برکت جہاں میں دیکھیے، دعوت ذی عشر کی برکت جہاں میں دیکھیے، خوب دسترخوان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، ایک جانب مصطفیٰ ہے ایک جانب مرتضیٰ، ایسا خاندان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور ایک بیٹا آج بھی غیبت کے پردے میں ہے یوں، یہ گل ریحان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور اس یتیم آمنہ کی شان تو دیکھے کوئی، یہ چچا کی جان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور سارے ہی مکے شہر میں یہ نبی کا پاسباں، سارے ہی مکے شہر میں یہ نبی کا پاسباں، ایک سائبان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے نبی، یہ نبی کا مان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور نوکری ثروت کی اس گھر میں کوئی دیکھا کرے۔ مقطع عرض ہے کہ نوکری ثروت کی اس گھر میں کوئی دیکھا کرے، زندگی کی شان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، یہ میری پہچان ہے حضرت ابو طالب کا گھر، اور بولتا قرآن ہے حضرت ابو طالب کا گھر۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے سوالوں کے بہت بہترین جواب دیے اور آپ نے شعر بھی بہت خوبصورت پیش کیا ہے۔ جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔